آج میں آپ کے سامنے بالخصوص اپنے پرانے جاننے والے دوست احباب ان کے لیے بڑا قیمتی 33 آیات کا وظیفہ لے کر آیا ہوں۔ میں ان سب سے درخواست کروں گا کہ وہ ضرور ان 33 آیات مبارکہ کو ضرور یاد کر لیں۔ انشاءاللہ العظیم زندگی بہت اچھی گزر جائے گی۔ یہ وہ 33 آیات مبارکہ ہیں جن کے اندر اللہ نے ایسی تاثیر رکھی ہے کہ چور ڈاکو بھی اس سے بھاگتے ہیں۔ جنات شیاطین ان کے لیے تو یہ ایک مضبوط ترین اکسیر اعظم میں کہہ سکتا ہوں ان کے لیے ہے، مگر چوروں کے لیے، ڈکیتوں کے لیے اچانک کسی حملے کی زد میں آ جانا اللہ تعالیٰ اس میں بھی حفاظت فرماتے ہیں۔ پھر وہ لوگ جو جنگلات میں رہتے ہیں اور یا ان کے گھر آبادی سے ذرا دور ہیں، موذی جانور وہاں اکثر ہوتے ہیں، تو ان کے لیے بھی یہ ایک اکسیر اعظم ہے، بڑی اکسیر کی حیثیت رکھتا ہے۔ تو اس لیے میرے جتنے بھی جاننے والے ہیں، آج میں اس ویڈیو کے ذریعے سے ان سے درخواست کروں گا، سارے معاملات اپنی جگہ پر ہے، مگر تھوڑا تھوڑا وقت نکال کر اگر روز ایک آیت بھی یاد کریں تو چند دنوں میں ہی انشاءاللہ 33 آیات یاد کر لیں گے۔ ان میں بہت سی آیات ایسی ہیں جو بالکل چھوٹی چھوٹی ہیں، اس لیے اس کو سخت نہ سمجھیں، بوجھ نہ سمجھیں، آسانی کے ساتھ آپ ان کو یاد کر سکتے ہیں۔ اب آئیے ان 33 آیات کی طرف۔ سورۃ البقرہ کی شروع والی 5 آیات، اولئک علی ھدی من ربہم واولئک ھم المفلحون، مفلحون تک، شروع سے لے کر الف لام میم سے لے کر مفلحون تک 5 آیات۔ نمبر 2، تیسرے بارے میں آیت الکرسی اور اس کے بعد والی 2 آیات خالدون تک، والذین کفروا اولیاءهم الطاغوت یخرجونهم من النور الی الظلمات اولئک اصحاب النار هم فیہا خالدون، خالدون تک یہ 3 آیات ہیں۔ اس کے بعد سورۃ البقرہ کی آخری 3 آیات، 2 آیات وہ تو آپ پڑھتے ہی رہتے ہوں گے، آمن الرسول سے، یہ ہے للہ ما فی السماوات و ما فی الارض، تو یہاں سے للہ ما فی السماوات و ما فی الارض وَإِن تُبْدُوا مَا فِي أَنفُسِكُمْ أَوْ تُخْفُوهُ يُحَاسِبْكُم بِهِ اللَّهُ فَيَغْفِرُ لِمَن يَشَاءُ وَيُعَذِّبُ مَن يَشَاءُ وَاللَّهُ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ۔ ایک آیت یہ اور 2 آیت اس کے بعد والی، یعنی سورۃ البقرہ کی آخری 3 آیات، ان کی بڑی فضیلت ہے۔ اگر وقت ہوا تو میں انشاءاللہ اس کے بارے میں بتلاؤں گا، انتہائی فضیلت ہے ان آیات کی۔ تو 3 یہ ہو گئی اور 3 آیت الکرسی والی اور 5 وہ، کتنی ہوگی؟ 11 ہوگی۔ اس کے بعد آپ آ جائیں 8ویں پارے میں، سورۃ الاعراف، 3 آیات وہ، ان ربکم اللہ الذی خلق السماوات والارض فی 6 ایام، یہاں سے شروع کرنا ہے محسنین تک، ان رحمت اللہ قریب من المحسنین، یہ 3 آیات ہیں۔ ان ربکم اللہ الذی سے شروع کر کے اور ایک آیت یہ بڑی ہے، پھر اس کے بعد 2 چھوٹی آیات ہیں، محسنین تک، یہ 3 آیات ہیں۔ پارہ نمبر 8 سورۃ الاعراف۔ اس کے بعد آپ آ جائیں سورۃ بنی اسرائیل، پارہ نمبر 15، سورۃ بنی اسرائیل کی آخری 2 آیات، قل ادعوا اللہ او ادعوا الرحمن ایما تدعوا فلہ الاسماء الحسنی سے لے کر آخر تک،
یہ دونوں چھوٹی چھوٹی آیات ہیں. سورہ بنی اسرائیل کی کتنی آیات ہوگی؟ بالکل آخر میں پارہ نمبر 15 آخری 2 آیات قل ادعوا اللہ اعوذ الرحمن سے آخر تک. پھر اس کے بعد آپ 23ویں پارے میں آ جائیں. 23ویں پارے میں سورۃ الصافات کی شروع سے لے کر من طین لازب تک 11 آیات بنتی ہیں. تو 11 آیات سورۃ الصافات کی. اس کے بعد آپ آ جائیں 27ویں پارے میں. 27ویں پارے کے اندر سورۃ الرحمن اس کی 3 آیات یا معشر الجن والانس سے شروع کر کے فلا تنتصران تک 3 آیات سورۃ الرحمن کی اچھی طرح سمجھ لیجئے. یا معشر الجن والانس سے شروع کر کے فلا تنتصران ایک دفعہ بیچ میں آتا ہے فبأي آلاء ربكما تكذبان، اس کو ملا کر یہ 3 بنتے ہیں. اس کے بعد ہم سورۃ الحشر میں آ جائیں گے 28ویں پارے میں. 28ویں پارے کے اندر سورۃ الحشر کی آخری 4 آیات لو انزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون. ایک یہ اور 3 اس کے بعد والی، یعنی سورۃ الحشر کی آخری 4 آیات مبارکہ جو لو انزلنا سے شروع ہوتی ہیں. اس کے بعد سورۃ الجن میں آ جائیں 29واں پارہ. سورۃ الجن کی بھی شروع والی 4 آیات قل اوحی الیہ سے شروع کر کے شقاقہ تک 4 آیات. تو یہ پہلے پارے میں ہے، کچھ تیسرے پارے میں ہے، کچھ 8ویں پارے میں ہے، کچھ 15ویں پارے میں ہے، کچھ 23ویں پارے میں ہے، کچھ 27ویں پارے میں، 28ویں پارے میں، 29ویں پارے میں. یہ 33 آیات ہیں. اگر آپ شمار کریں گے تو یہ 38 بنے گی. ان کو 33 اس لیے کہا جاتا ہے کہ شروع میں سورۃ البقرہ کی شروع والی آیت ہے اسے الف لام میم، یہ حروف مقطعات میں سے ہے، اس لیے شمار نہیں کی. اور اسی طرح 23ویں پارے میں سورۃ الصافات کی شروع والی 3 آیات والصافات صفا فالزاجرات زجرا فالتالیات ذکرا، یہ قسمیہ آیات ہیں. جواب آگے آ رہا ہے. تو یہ اس لیے ان کو گننے میں شمار نہیں کیا کہ اصل مضمون جو ہے وہ قسم کے بعد جواب قسم میں شروع ہونے والے ہیں. کتنی ہوگی؟ 4. اور ایک ہے سورۃ الرحمن میں فبأي آلاء ربكما تكذبان، اس کا تکرار ہوتا ہے بار بار اس لیے بھی اس کو شمار نہیں کیا. تغلیباً ان کا اثر ہے، برکتیں ہیں، تو یہ نہ سمجھ لے کہ برکتیں نہیں ہیں کہ لہٰذا کو پڑھنا نہیں، لیکن ایک بات کہنے کے لیے وہ 33 آیات مبارکہ ہے. کچھ لوگوں نے ان میں اضافے بھی کیے ہیں، لیکن یہ بہت کافی ہے. اس کا ایک عمل بھی ہوتا ہے جس کو ہم 41 دن کا کرواتے ہیں. ہر طرح کی اللہ تعالیٰ حفاظت فرماتے ہیں. اور کچھ آیات کا ہم نے بھی اضافہ کیا ہوا ہے. وہ حسن حسین کے نام سے وہ کتاب شائع ہے. اس میں ہم نے جادوگر کو چیلنج بھی کیا ہے، مگر بعد میں خیال آیا کہ جادوگر ان آیات کا کیا، وہ تو کسی بھی نوری کلام کا مقابلہ نہیں کر سکتے، اس لیے کہ وہ گندگی ہے، یہ روشنی ہے، نور ہے. اس کے پیچھے شیطانی طاقت ہے جس کا جو منبع ہے شیطان، اس کی یہ حالت ہے کہ وہ اذان سے ایسے بھاگتا ہے، اس کی ہوا خارج ہونا شروع ہو جاتی ہے.
اور یہ نوری علم ہے، اس کے پیچھے رحمانی طاقت ہے. تو کیا مقابلہ ہے؟ کیونکہ ہم سے غلطی ہو گئی، ہم نے ان کو چیلنج کیا، اس لیے کہ چیلنج مقابلے کی طاقت میں ہوتا ہے. یہ بالکل ہیج در ہیج در ہیج ہے. وہ اتنا اعلیٰ کلام ہے، اتنا طاقتور کلام ہے کہ الفاظ اس کی طاقت کو بیان نہیں کر سکتے. کمزوری جب بھی آتی ہے وہ جو الفاظ کی ادائی کرتا ہے اس میں آتی ہے. انتہائی طاقتور کلمات ہے. تو جادوگر کی کمری ان الفاظ نے توڑ دی، شیطان کی بھی توڑ دی. شیطانوں کو، جنات کو، جادوؤں کو یہ وہ کلمات ہیں جنہوں نے لگام ڈال کے رکھا. تو اس لیے ہم سے غلطی ہوئی تھی. ہم انشاءاللہ کوشش کریں گے دوبارہ جب اس کا ایڈیشن شائع ہوگا تو اس میں یہ ہم اپنا چیلنج واپس لے لیں گے. تو یہ میری درخواست ہے، اگر کوئی وظیفہ کرنا چاہے تو وہ رابطہ کرے. ہم انشاءاللہ دیکھ کے وقت جو زیادہ مناسب ہوگا اس میں کروا بھی دیں گے. ان آیات کے بارے میں ایک دو باتیں بتا دوں. حضرت امام ابن سیرین رحمۃ اللہ علیہ، دنیا ان کو جانتی ہے، بڑے اونچے درجے کے امام ہیں. وہ فرماتے ہیں میں ایک قافلے کے ساتھ جا رہا تھا، ایک جگہ پہ ہم نہر کے کنارے رکے. لوگوں نے بتلایا کہ یہاں رکنے والے محفوظ نہیں رہتے، مارے جاتے ہیں، ڈاکو لوٹ کر لے جاتے ہیں. تو میرے ساتھیوں نے کہا ہم تو چلتے ہیں. میں نے کہا مجھے آیات حفظ آتی ہیں، مجھے کوئی خطرہ نہیں. میں وہاں ٹھہر گیا. ابھی سویا ہی نہیں تھا، یعنی سونے کے قریب تھا. بہت سے لوگ شمشیر بکف یعنی تلواریں لے کے آ گئے. دیکھتے رہے اور چلے گئے. صبح جب ہوئی تو مجھے راستے میں ایک گھوڑ سوار ملا. کہنے لگا تم انسان ہو یا جن ہو، تم کیا ہو؟ ہم 100 دفعہ سے زائد دفعہ آپ پر حملہ کرنے کے لیے آئے، مگر درمیان میں ایک لوہے کی دیوار، آہنی دیوار حائل ہو جاتی تھی، ہم آپ تک نہیں پہنچ پا رہے تھے. تو حضرت نے فرمایا میں آیت حفظ پڑھتا ہوں. اللہ کے کلام کی طاقت دے کر جو اسی وقت توبہ طائب ہوا اور عہد کیا کہ آئندہ میں یہ کام نہیں کروں گا. اور علماء نے فرمایا کہ 100 بیماریوں کا علاج ہے، 100 بیماریوں سے شفا ہے. ہمارے بزرگ استاد فرمایا کرتے تھے کہ ان کے اندر اللہ نے ایسی تاثیر رکھی ہے کہ ان کے پڑھنے سے اللہ بخار سے بھی محفوظ فرماتے ہیں. اب اندازہ کیجیے، خطرہ ہے کہیں سے ایکسیڈنٹ کا، گولی کا، موذی جانور کا، شیطان کا، جن خبیث کا، یہ اللہ نے آپ کو ہتھیار دے رکھا ہے. ابن سیرین رحمۃ اللہ علیہ کی روایت میں یہ بھی ہے کہ مجھے یہ آیات ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سکھلائی ہیں. انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سیکھی ہیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا جو 33 آیات پڑھے گا اللہ رب العزت ہر شر سے اس کی حفاظت فرمائیں گے. محمد بن علی کون ہے جو ان کو نہیں جانتا؟ بڑے اونچے درجے کے بزرگ ہیں. کربلا میں اللہ نے ان کو محفوظ فرمایا تھا اور ان کے آگے بیٹے ہیں محمد. وہ فرماتے ہیں ہمارا ایک شیخ اس کو فالج ہو گیا، ہم یہی آیات پڑھتے تھے، اللہ نے اس کو شفا دے دی. تو یہ انتہائی، یہ چند ایک باتیں میں نے بتلائی ہیں، یہ انتہائی قیمتی آیات ہیں. میں نے بار بار ان کو سمجھایا ہے اور ان کے بارے میں علیحدہ علیحدہ بھی کچھ باتیں کہی جا سکتی تھی مگر وقت کم ہے. اب جو میرے دوست ہیں ان کے لیے ایک چھوٹی سی درخواست اور بھی ہے. وہ یہ ہے کہ جب ان آیات مبارکہ کو پڑھیں یہ بہت کافی ہے، مگر ہمارے سلسلے میں ایک عمل چل رہا ہے وہ ساتھ ملا لیا کریں. وہ یہ ہے کہ جب آیت کرسی پہ آئیں تو آیت کرسی کو 11 دفعہ پڑھیں، اور جب سورج جن کی آیات شفا تک پڑھ لیں اس کے بعد چاروں پر 7 دفعہ پڑھ لیا. بس اتنا عمل ہے، اس کو یاد کر لیجئے. دعا کیجئے اللہ رب العزت کی تمام برکات ہم سب کو عطا فرمائے. جس طرح بزرگوں کو اللہ نے ان آیات مبارکہ کی برکات عطا فرمائی، اللہ رب العزت ہمیں بھی عطا فرمائے. ہمیں بھی ان کو یقین کے ساتھ، اعتماد کے ساتھ، بھروسے کے ساتھ اللہ پر توکل کر کے پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.